تو پانچواں سوال کرتا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہتے ہیں. تو سائل کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس مصر سے تشریف لایا ہوں, اگر آپ میرے سوالات کا جواب لا ادری آئی ڈونٹ کہیں گے تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں دیکھو جو چیز مجھے معلوم نہیں میں اس کو معلوم نہیں کہتا. اگر جس چیز کو میں نہیں جانتا ہوں پھر بھی میں جواب دوں تو مجھے کون سا آسمان جو ہے جگہ دے سکتا ہے, کون سا آسمان مجھے سایہ دے سکتا ہے, کون سی زمین مجھے پناہ دے سکتی ہے. تم جاؤ مصر میں رہنے والے سب کو سنا دو کہ میں نے جو ہے مالک سے اتنے سوالات کیے, صرف اتنے کے جواب دیے اور اتنے کے جواب نہیں دیے, سب کو سنا دو میرے بارے میں. ان سوالات کی جواب میں نہیں جانتا ہوں. یعنی ان سوالات کا جواب نہ جاننا یہ میرے کم ہونے کی علامت نہیں ہے, یعنی میں اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں یا میں کمتر ہو جاؤں گا, یہ اس بات خوف نہیں. جس بات کا جواب مجھے معلوم ہے وہی جواب دوں گا, جس چیز کو میں نہیں جانتا ہوں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور آپ نے یہ بھی کہا دیکھو آدمی کے سامنے کوئی سوال آتا ہے, سوال آنے کے بعد وہ کہہ دیتا ہے معلوم نہ ہو تو میں نہیں جانتا ہوں, اس کا یہ نہیں جانتا ہوں کہہ دینا یہ سمسن علم ہے, یعنی 1/3 علم ہے. آدمی کے پاس کوئی سوال آتا ہے اس کا آنسر اس کو نہیں معلوم اور کہہ دیتا ہے کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم, اس کا یہ نہیں معلوم ہے کہہ دینا یہ اس کے عالم ہونے کی علامت ہے. اگر جاہل ہوتا تو الٹا سیدھا جواب دے کر اس کو جو ہے خاوی بٹھاتا. یہ عالم ہے, حقیقی عالم ہے, اسی وجہ سے جس کو نہیں جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہوں کہہ رہا ہے. سامنے کرام المتکبر بعلمہ, علم آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے, پھر وہ متکبر بننے کی وجہ سے اللہ کے دربار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد المتکبر بجمالہ, حسن کی وجہ سے تکبر کرنا. آدمی حسین و جمیل ہے تو تکبر کر لگ جاتا ہے, مجھ سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں, مجھ سے بڑا ہینڈسم کوئی نہیں, مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں, یہ خیال آتا رہتا ہے. یہ خیال عام طور پر مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. میں اپنے ماں بہنوں سے گزارش کروں گا یہ جمال ہمیشہ رہنے والا نہیں. ابن باز رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جمال جو چہرے پر آدمی کے جسم پر ہوتا ہے یہ قبر کے اندر رہنے والے کیڑوں کا غذا, کیڑوں کی غذا ہے. یہ جمال, یہ خوبصورتی, یہ جسم, یہ گوشت, یہ جو ہے فکری تمہارے پاس جو نزاکت پائی جاتی ہے یہ قبر میں رہنے والے کیڑوں کی غذا ہے. جب تک دنیا میں رہو گے, جب جوان رہو گے تم حسین و جمیل لگو گے, جب بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا حسن غائب ہو جائے گا. اس لیے حسن پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ حسن آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے اور پھر اس کو جو ہے قبر میں پہنچا دے گا. جب قبر میں پہنچا دیا جائے گا تو کسی کا حسن کام آنے والا نہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ, نہ خون کو دیکھتا ہے نہ گوشت کو دیکھتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارے تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں, کسی کالے گوئے پر فضیلت نہیں, کسی گورے کالے پر فضیلت نہیں. اگر فضیلت ہے تو علم کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے. لا ينظر اللہ الى صورکم, اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے, ولکن ينظر الى قلوبکم, لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھدے تھے, ہونٹ آپ کے موٹے موٹے تھے, ناک آپ کی موٹی تھی اور جو ہے کالے کلوٹے تھے اور آپ بدصورت تھے, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول کے پیارے تھے, محبوب تھے, تقوی کی وجہ سے, علم کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ میں ایمان سے پیارے تھے. سامعین کرام یہ حسن جمال یہ آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے, اس کو متکبر نہیں بننا چاہیے. اور پانچویں قسم جو ہے, پانچویں جو زمرے کے لوگ ہیں, المتکبر بقوتہ وصحتہ. متکبر آدمی اپنی قوت سے بنتا ہے, اپنی صحت سے بنتا ہے. میں بڑا پہلوان, میں جم اٹینڈ کرنے والا, میرے یہ مزلس ہیں, یہ میں کثرت کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں. راستے میں چل رہے ہیں, ذرا سا ناگواری گزری, گاڑی ٹھہرا دیا, دھاڑ مارنا شروع کر دیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلوانی بتا رہے ہیں. تم سے زیادہ قوت والا بھی ہوگا, تم جس کو تھپڑ مار رہے ہو ایک غلطی پر تمہیں 4 تھپڑ مارنے والا ملے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ جو ہے میں طاقتور ہوں, سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اتر کر میں دھاڑ ماروں گا تو آپ بڑے ہیرو بن گئے. نہیں, ہیرو نہیں بن سکتے.
हीरो नहीं बन सकते, बल्कि अपने पास सब्र पैदा करो, अपनी कुव्वत को मत बताओ। छोटी छोटी गलतियों पर जो है दूसरों पर जुल्म करना, भाइयों पर जुल्म करना, अपनी कुव्वत से और अपनी जो है घमंडी से जमीनों पर कब्जा कर लेना, या जो है घरों पर कब्जा कर लेना, या और तरह की बीमारी हमारे पास मौजूद है, इसको खत्म करना है। सामने किराम, यही वो कुव्वत है जो उसको जो है मामूल वसूल करने पर मजबूर कर रही है, यही वो कुव्वत है, यही वो उसका जिस्म है, हराम माल कमाने पर मजबूर कर रहा है। ये क्यों? इसलिए कि सही तरबियत नहीं हुई थी। सामने किराम, ये आदमी की कुव्वत और ये अगर मुतकब्बिर बना रहा है, फिर उसको हलाकत में जाना है और तबाह बर्बादी इसके हाथ में मुकद्दर कर दी जाए। सामने किराम, आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कौन सी अलामत है, हम कैसे पहचाने कि हमारे पास तकब्बुर पाया जाता है, हम कैसे पहचाने कि हम मुतकब्बिर हैं या नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 निशानियां बयान फरमाई। आदमी के मुतकब्बिर होने या न होने के लिए 2 मीज़ान बताए, 2 तरीके बताए, 2 साइन बताए, 2 निशानियां बताई, 2 अलामतें बताई। अगर 2 अलामतें किसी में पाई जाती हैं या उन दोनों में एक भी पाई जाती है तो मुतकब्बिर समझा जाएगा, अगर दोनों नहीं पाई जा रही हैं फिर वो मुतकब्बिर नहीं समझा जाएगा। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल